اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت ماہ رمضان کے سلسلے سے خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں کل بتایا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ہم سب کو خدا کی مہمانی کرنے کے لیے تیار رہنے کی تلقین کرتے ہوئے روزہ داروں کے سانس لینے کو تسبیح بتایا اور ان کے سونے کو عبادت قرار دیتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا کہ روزہ داروں کے اعمال اس مہینے میں قبول کیے جاتے ہیں اور ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ آئیے اب آج خطبہ شعبانیہ یعنی وہ پیغمبر کا خطبہ جو ماہ شعبان میں پیغمبر نے دیا اور جس کو معصومین نے نقل کیا ہے، اس کا ایک ٹکڑا آج پھر عرض کیا جائے اور اس کے ضمن میں تشریح کی جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس کے بعد کہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ دعا کرو کہ وہ تمہیں اس مہینے کے روزے اور تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرمائے۔ بے شک جو اس عظیم مہینے میں نہ بخشا جائے وہ بدبخت انسان ہے۔ عزیزان محترم، غور کریں، پیغمبر نے سب سے پہلے کیا کہا؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ، کہ تم اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے دعا کرو۔ اب دعا کس چیز کے ذریعے سے کی جائے؟ خود پیغمبر نے فرمایا، دو شرطیں بتائی، بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیتوں کے ساتھ، اور دوسری چیز کیا؟ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ۔ کس چیز کی دعا کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار سے سچی نیت اور پاکیزہ دل کے ساتھ دعا کرو؟ کس چیز کے لیے دعا کرے؟ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ، کہ تمہیں خداوند عالم ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور دوسری چیز وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھیں عزیزان محترم، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس مہینے میں دعا کیا کرو کہ وہ توفیق عنایت فرمائے۔ اب آپ دیکھیں، خدا کی بارگاہ میں سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ دعا کرو کہ تمہیں اس مہینے میں خداوند عالم روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرمائے۔ کیوں؟ آگے فرمایا پیغمبر نے کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ، کہ وہ بدبخت انسان ہے جو اس ماہ عظیم میں بھی بخشا نہ جائے۔ اب جو دعا کے لیے پیغمبر نے کہا، تو دعا ہم کسے سمجھتے ہیں؟ دعا کا مطلب کیا ہم جانتے ہیں؟ دعا ہم کسے سمجھتے ہیں؟ کہ دعا کا عام تصور یہ ہے کہ جب انسان مشکلات میں گرفتار ہو، اس کے دل میں حاجتیں اور آرزوئیں ہوں اور پریشانیوں نے اسے گھیر رکھا ہو، تو وہ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دعا یہ ہے، لیکن یہ دعا کا ایک سطحی مفہوم ہے۔ دعا در حقیقت ایک کمزور اور عاجز مخلوق کا اس عظیم ہستی کے ساتھ مسلسل رابطے کا نام ہے جو سرچشمہ قدرت ہے۔ یعنی دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ایک کمزور اپنے ایک عظیم ہستی سے، باقدرت ہستی سے ہمیشہ رابطے میں رہے، اس کا نام دعا ہے۔ چونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو شروع سے لے کر آخر تک ہمیشہ کمزور اور محتاج نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، ایک وقت تھا جب انسان کا کوئی وجود نہ تھا اور وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ انسان کی محتاجگی ہے کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ اس کی کمزوری ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کے سورہ قیامت کی آیت نمبر 37 میں اللہ ارشاد فرمایا أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَ، کہ پھر جب باپ کے صلب میں نطفے کی شکل میں آیا تو ایک نجیس چیز تھا۔ یہ انسان کی محتاجگی اور کمزوری ہے کہ جب وہ باپ کے صلب میں بھی نطفے کی شکل میں آیا تو وہ ایک نجس تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کی محتاجگی اور کمزوری کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ مومنین کی آیت نمبر 13 میں کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر خدا نے اسے رحم مادر میں قرار دیا جہاں اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، یعنی کمزور تھا، کوئی اختیار نہیں، کوئی قدرت نہیں۔ اس کے آگے اللہ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر دنیا میں آیا تو ایک ناتواں بچے کی شکل میں آیا، ایک کمزور بچے کی شکل میں آیا۔ اس کے بعد بھی جب یہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا، مختلف مرحلے طے کرتا گیا، تو اپنے والدین اور دوسروں کا محتاج تھا۔ اس کے بعد زندگی کے تمام مراحل میں بلا اور مصیبتوں میں کمزور نظر آیا۔
موت کے بعد اسے کچھ دن کے لیے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ایک بدبودار مردار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی ان تمام مراحل میں اگر آپ غور کریں تو ایک چیز آپ کو صاف طور پہ نظر آئے گی کہ انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے کے بعد تک یہ انسان کمزور اور محتاج ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی ہستی ہے جو کبھی کسی طرح سے بھی کسی کی محتاج نہیں ہے، اور اس ہستی کا نام ہے ذات خدا وحدہ لا شریک۔ لہذا دعا کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ وہ محتاج محض ہے، اور اسے اپنے وجود کی بقا اور اپنے تحفظ کے لیے قدرت محض کی ضرورت ہے۔ جب انسان اسے سمجھ لے گا تو نہ صرف سختیوں میں خدا کو پکارے گا بلکہ آسانیوں میں بھی اس کی ضرورت محسوس کرے گا، اور نہ صرف حاجتوں میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا بلکہ خود کو فقیر محض اور اس سے غنی مطلق جان کر ہمیشہ مسلسل اپنا رابطہ خداوند عالم سے جوڑے رکھے گا۔ اور دعا کی واقعی اہمیت بھی بہت زیادہ روایات میں نقل ہوئی ہے، جیسا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ ولا یحلک مع الدعاء احد، کہ دعا عبادت کا مغز اور اس کی روح ہے، اور جو مسلسل دعا کرتا رہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ بحار الانوار جلد نمبر 90 صفحہ نمبر 300 پہ پیغمبر کی حدیث کہ دعا عبادت کا مغز اور اس کی روح ہے، اور جو مسلسل دعا کرے وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ دعا کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من شیء احب الی اللہ من ان یسأل، کہ خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان اس کے سامنے دست سے سوال پھیلائے۔ یعنی اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل، سب سے اچھا عمل، یعنی اللہ ہی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے دست سے سوال پھیلائیں تاکہ وہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرے، ہماری دعاؤں کو مقبول فرمائے۔ تو مختصر یہ کہ دعا خدا کے سامنے انسان کے تواضع اور اظہار ذلت اور بندگی کا نام ہے، اور دعا کی ضرورت سے انکار یا اس سے خود کو بے نیاز سمجھنا انسان کے متکبر ہونے کی نشانی ہے۔ لہذا ہمیں خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے۔ تو پیغمبر خطبہ شعبانیہ کا یہ جو آج کا جملہ پیش کیا فاصل اللہ، اس کے ضمن میں دعا کی گفتگو ہوئی۔ اس کے ضمن میں اب جو بات رہ جاتی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ دعا کریں سچی نیتوں کے ساتھ۔ تو آئیے دعا کے لیے 2 شرطیں اس پیغمبر نے اس جملے میں بتائی، جلدی عرض کر دیں۔ سب سے پہلی شرط بتائی پیغمبر نے کہ صدق نیت، یعنی سچی نیت کے ساتھ، اور دوسری پیغمبر نے بتائی دعا کریں کس کے ساتھ، کس شرط کے ساتھ، دل کی پاکیزگی۔ تو ان دونوں کے ضمن میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ صدق نیت کیا ہے؟ کہ اس کے بھی 2 پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ انسان صرف خدا پر امید رکھے اور خدا کے علاوہ کسی دوسرے سے امید نہ رکھے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد احدکم الا يسأل ربه شيئا الا اعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء الا عند الله فاذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئا الا اعطاه۔ امام فرماتے ہیں کہ تم میں جو بھی چاہتا ہے کہ وہ جب خدا سے دعا کرے اور خدا اسے عطا کرے تو خدا کے علاوہ سب سے نا امید ہو جاؤ۔ بات کو سنیے گا، غور سے سمجھیے گا۔ دعا کے لیے ضروری ہے صدق نیت، سچی نیت، اور سچی نیت کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ انسان اس طریقے سے سچی نیت رکھے کہ کسی سے کوئی امید نہ رکھے، امید صرف پروردگار سے رکھے۔ امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ جب وہ خدا سے دعا کرے خدا اسے عطا کر دے، تو خدا کے علاوہ سب سے امید رکھنا بند کر دے اور صرف خدا پر امید رکھے۔ جب خدا اس کے دل میں یہ چیزیں دیکھے گا تو اس کی ہر دعا قبول کرے گا۔ یہ میرے جملے نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے ہیں۔ یہ الکافی جلد 2 صفحہ نمبر 148 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب صدق نیت کی ایک گوشہ صدق نیت کا ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرا صدق نیت کا پہلو یہ ہے کہ انسان استجابت دعا پر، قبولیت دعا پر یقین رکھے، یعنی زبان پر حرف دعا ہو اور دل میں یقین نہ ہو تو دعا قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسان زبان سے دعا کر رہا ہو اور دل میں شک ہو کہ معلوم نہیں دعا سنی بھی جائے گی یا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا نہیں کر رہا ہے بلکہ صرف آزما رہا ہے کہ مانگ کے دیکھتے ہیں کہ ملتا ہے یا نہیں۔ لہذا جب دعا کریں تو صدق نیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھیں کہ دعا قبول ہوگی۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا يستجیب دعاء بظہر قلب ساہن فاذا دعوت فاقبل بقلبك ثم استيقن بالاجابہ۔ الکافی جلد 2 صفحہ 473 پہ یہ حدیث کہ خدا غافل دل کی ظاہری دعا کو قبول نہیں کرتا، اس لیے جب بھی خدا کے بارگاہ میں دعا کرو تو پہلے دل کو اس کی طرف متوجہ کرو اور پھر قبولیت کا یقین رکھو۔ تو ماہ مبارک رمضان ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرے
اور خود پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں آپ دعا کریں سچے دل کے ساتھ، سچی نیتوں کے ساتھ، دل کی پاکیزگی کے ساتھ، کس چیز کے لیے کہ خداوند عالم آپ کو روزہ رکھنے کی اور تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو ابھی گفتگو ہوگی دعا کے بارے میں، اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا صدق نیت کے ساتھ اس کی بھی گفتگو ہوگی، اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا دل کی پاکیزگی کے ساتھ دعا کرو، تو اس کی بھی ضمن میں عرض کرتے ہیں کہ دل کا پاک ہونا دعا کی دوسری شرط ہوتی ہے۔ پاک دل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل کینوں، نفرتوں، حسد، بدگمانیوں، خواہشات کی گندگیوں سے پاک ہو، گناہان کبیرہ اور لقمہ حرام کی سیاہی اس پر نہ چڑھی ہو۔ روایات میں ہے کہ حرام کے ایک لقمے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کسی کا کسی بھی طریقے سے حرام لقمے میں اگر دخل ہوگا تو یقیناً اس کی دعا نہیں ہوگی۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اپنے گھروں پہ ہیں، لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ اپنے روح کو پاکیزہ کریں اور حرام لقمے سے یقیناً پرہیز کر رہے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے رہیں کہ خداوند عالم ہمیں ہمیشہ حرام لقمے سے دور رکھے۔ جب ہم حرام لقمے سے دور ہوں گے تو یقیناً ہماری دعا قبول ہوگی۔ ماہ مبارک رمضان ان دونوں کی مشق کا نام ہے۔ انسان میں صدق نیت کی بھی مشق اس مہینے میں کر سکتا ہے، اور پاکیزگی قلب کی بھی انسان صدق دل سے روزہ رکھے، صدق دل سے قرآن مجید پڑھے، صدق دل سے دعا کرے، صدق دل سے خیرات کرے، اور جہاں بھی حلال چیزوں نے اس کو خود آپ دیکھیں اس مہینے میں حلال چیزیں یقیناً ہمارے لیے بہت ہی زیادہ میسر ہیں، اور حرام چیزوں کو وہ زندگی سے اس وقت دور کر سکتا ہے، اپنا مال پاک کرے گا، پاک کر سکتا ہے، اپنا دل پاک کر سکتا ہے، اپنی زبان پاک کر سکتا ہے، اور یہ کوششوں کا مہینہ ہے۔ اس سے بہتر موقع انسان کو نہیں مل سکتا، کیونکہ دل میں بھی کافی حد تک نیکیوں کی طرف انسان مائل ہوتا ہے اس مہینے میں، لہذا وہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دل کو پاکیزہ کرے، حرام لقمے سے محفوظ رکھے۔ تو اب آخر میں یقیناً وقت زیادہ ہو گیا، لیکن پھر بھی انشاءاللہ یہ دروس ہیں کہ آپ جب بھی جس وقت بھی چاہیں اسے سن سکتے ہیں۔ پیغمبر نے خطبہ شعبانی میں جملہ کہا کہ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو صدق نیت کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ۔ یہاں تو گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد پیغمبر نے کیا کہا، کس چیز کی دعا کرو؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اس چیز کی دعا کرو کہ پروردگار مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما اور تلاوت قرآن مجید کی توفیق عنایت فرما۔ اب آپ دیکھیں کہ روزہ رکھ رہے ہیں ہم، پھر بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی، یعنی رسول خدا نے اپنے خطبے میں 2 چیزوں کی توفیق کے لیے دعا پر خصوصی تاکید فرمائی، ایک تو روزے کی توفیق اور دوسرا تلاوت قرآن مجید کی توفیق۔ اب آئیے ذرا سا اس کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ روزے کی توفیق کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان دعا کرے کہ خدا اسے صحت و عافیت عطا کرے تاکہ وہ روزہ رکھ سکے۔ دھیان رکھیے گا، یعنی روزے کی توفیق پیغمبر نے کہا کہ دعا کرو اس مہینے میں خداوند عالم سے کہ وہ تمہیں توفیق دے روزہ رکھنے کی، تلاوت قرآن مجید کی۔ یعنی کیا مطلب روزے کی توفیق کا؟ تو مطلب یہ ہے کہ انسان دعا کرے کہ خدا اسے صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ سکے، بیماری کی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی مشکل پیش آئے جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے سے محروم ہو جائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم پیغمبر نے کہا کہ خداوند عالم سے روزہ رکھنے کی توفیق کی دعا مانگو، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا سے یہ چاہے کہ وہ صرف بھوک پیاس کا روزہ نہ رکھے بلکہ حقیقی روزہ رکھ سکے، یعنی اللہ سے وہ یہ دعا کرے پروردگار میں صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہ رکھوں بلکہ حقیقی روزہ رکھ سکوں۔ اس چیز کی طرف بھی پیغمبر کا اشارہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کے تمام اعضاء و جوارح بھی اس کے اس عمل یعنی روزے میں شریک ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے کو، اب آپ کے سامنے مختصر سا ایک واقعہ ذکر دے روزے کی توفیق کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے کو چند نوجوانوں نے ماہ رمضان میں کچھ کھاتے ہوئے دیکھ لیا، تو انہوں نے اس بوڑھے کو گھیر لیا، نوجوانوں نے گھیر لیا اور پوچھا چچا آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ آرام سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ تو بوڑھے نے جواب دیا میں تو روزے سے ہوں، بس میرے پیٹ کا روزہ نہیں ہے۔ کیا جواب دیا؟ میں تو روزے سے ہوں، بس میرے پیٹ کا روزہ نہیں ہے۔ جوانوں کو اس کی بات سمجھ میں نہ آئی، انہوں نے وضاحت طلب کی کہ آپ بتائیے، سمجھائیے کہ آپ کا صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، ہم سمجھے نہیں، آپ تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، آپ تو روزے سے ہی نہیں۔ چچا یہ کیا بات ہوئی، آپ بتائیے سمجھائیے کہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ روزے سے ہوں۔ بوڑھے نے جواب دیا کہ یاد رکھو میرا روزہ اس طریقے کا ہے کہ یہ آنکھیں کسی نامحرم کو نہیں دیکھ رہی ہیں، یہ کان کسی کی غیبت نہیں سن رہے ہیں، یہ زبان کسی کی برائی نہیں کر رہی ہے، یہ ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، یہ پیر برائی کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، یہ سب روزے سے ہیں، لیکن میرا جسم بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، اس لیے میرا پیٹ روزہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بوڑھے نے پلٹ کر جوانوں سے پوچھا تم میں سے کون روزے سے ہے؟ جوانوں نے جواب دیا ہم روزے سے نہیں ہیں، بس ہم کھا پی نہیں رہے ہیں۔
یعنی ہم صرف کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے صرف کھانا پینا چھوڑ دیا ہے بس، ورنہ ہم روزے سے نہیں ہیں۔ یعنی حقیقی روزہ یہی ہے کہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح گناہوں سے دور ہوں، اور ایسا روزہ رکھنے کی خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے یقیناً۔ اب دوسری چیز پیغمبر نے فرمائی جو دعا کرے تلاوت قرآن مجید کی توفیق، یہ آخری بات ہے عزیزان محترم۔ خداوند عالم کے حبیب نے ارشاد فرمایا خطبہ شعبانیہ میں کہ تم اللہ سے صدق نیت کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ یہ دعا کرو کہ خداوند عالم تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو اس جملے میں آخری جو جملہ بچتا ہے اب تلاوت قرآن مجید کی توفیق کیا ہے؟ دوسری دعا یہ ہونی چاہیے کہ انسان کو تلاوت قرآن اور اس کی آیات میں تدبر اور اس پر عمل کی توفیق نصیب ہو۔ قرآن کے لیے یقیناً آپ دیکھیں بہت سارے افراد غفلت کا شکار ہیں۔ آج بھی ہماری قوم کے لاکھوں جوان ایسے ہیں جو ظاہری طور پر تلاوت قرآن نہیں کر سکتے، ظاہری طور پہ بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کو روایت میں قرآن کی بہار کہا گیا ہے۔ اس مہینے میں ہم سب کی کوشش یقیناً یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کی کچھ آیتوں میں ہی غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، اور اسے صرف مردوں کے لیے نہ سمجھیں، اس کتاب کو مردوں کے لیے کتاب نہ بنائیں بلکہ اس کو زندوں کی بھی کتاب بنائیں، اور کوشش کریں کہ کچھ ایسا کریں کہ کل قیامت میں قرآن ہماری شکایت نہ کرے کہ ہم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ یقیناً عزیزان محترم پیغمبر نے فرمایا تلاوت قرآن کے لیے بھی دعا کرو، تو یقیناً اس کے اندر یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں اکثر افراد قرآن مجید سے دور ہیں۔ لہٰذا آئیے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور جو دنیا میں پھیلا ہوا یہ مرض ہے اس کا جلد از جلد خاتمہ فرمائے، اور جو مومنین جو مسلمان اس کی زد میں آ چکے ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجل عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔